ذات صرف اور صرف ایک حق تعالی شانہ کی ہی ہے۔ جس کو بھی دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، پروردگار عالم نے دیا ہے، اور جس کو جو کچھ ملتا ہے وہیں سے ملتا ہے، وہیں سے ملے گا۔ تمام حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحدیث میں حدیث شریف پڑھاتے ہوئے یہ کئی واقعے سنائے، اور بعض واقعے اپنی زبان سے بھی جو نکل جاتے ہیں، اگر کسی بادشاہ کے ہوں یا عام عوام میں سے کوئی ایسے ہوں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے کا مسجد میں بیٹھ کر سنایا جانا تو شاید مناسب نہ ہو، لیکن اصل بات یہ ہے الامور بمقاصدہا، جس مقصد اور جس نیت سے جو بات کہی جاتی ہے اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شاعر کی جو زمانہ جاہلیت میں گزرے تھے، وہ ہے نا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، ایک شعر ہے کہ الا کل شیء لا محالۃ زائل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، حق تعالی شانوں کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب باطل ہے، وکل نعیم لا محالۃ زائل، ہر چیز جو کچھ بھی ہو وہ یقیناً فنا ہونے والی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شعر کی تحسین اور تعریف فرمائی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسجد نبوی میں خاتم النبیین ایک جاہلیت کے مشرک کسی شاعر کے شعر کی تائید فرما رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقصد اگر اس بات کے بیان کیے جانے کا کوئی اچھا ہے، پہلو اگر اچھا ہے، کوئی نصیحت آموز ہے، عبرت انگیز ہے، تو اس بات کا بیان کرنا بہتر ہے۔ تو حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، تو میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اکبر بادشاہ ایک مرتبہ اپنے وفد کے ساتھ، شاہی وفد کے ساتھ، حشم خدم کے ساتھ شکار پر نکلے، اور شکار ایک ایسا عمل ہے، حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے غفلت کے شکار آدمی خود ہو جاتا ہے، کہ اس کے اندر مقصد تو اس کا کچھ بھی ہو، اس میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمیں بہت سے ساتھیوں نے بتلایا کہ 3 دن تک رہے، جس چیز کے لیے گئے تھے شکار میں وہ تو دستیاب ہوئی نہیں، اور بسا اوقات ایک ہی مرتبہ میں چیز حاصل ہو گئی۔ تو شکار میں سواری کے اوپر شکاری دوڑتا ہے کسی مخصوص جانور کے پیچھے، اور وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے یا تیز بھاگ جاتی ہے، تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو اکبر بادشاہ اسی طرح سے کسی اپنے شکار کے پیچھے جو لپکے اور دوڑے، اب ظاہر بات ہے کہ شاہی گھوڑوں میں سب سے زیادہ مضبوط، مستحکم، تیز رفتار، صحت مند، تندرست گھوڑا اکبر بادشاہ کا خود کا ہی رہا ہوگا۔ ایک نواب وزیر الدولہ تھے، ٹونک کے دوسرے نواب وہ عالم بھی تھے، مولوی بھی تھے، اور حضرت مولانا شاہد صاحب، آپ کو یہ سن کر کے خوشی ہونا چاہیے، خاص طور سے ٹونک والوں کو خوشی ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا اسماعیل جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حدیث نواب وزیر الدولہ سے حاصل تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ کہنے کو تو نواب ہیں، لیکن علمی مقام یہ ہے کہ مولانا اسماعیل جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کی اجازت نواب وزیر الدولہ سے حاصل تھی۔ اچھا اتفاق کی بات ہے کہ کئی سال پہلے حسب عادت کاندھلا جانا ہوا، کاندھلا گئے تھے اپن، مولانا نور الحسن راشد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھ سے یہ ذکر فرمایا کہ بھائی نواب ٹونک سے اجازت تھی ان کو اس کی، لیکن یہ مل نہیں رہا کہ کہاں ہیں۔ تو اب کیسے جب وہ یہاں تشریف لائے تھے سفر میں، تو پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ نواب وزیر الدولہ کے پاس بھی ایک گھوڑا تھا، وہ اس گھوڑے سے جب چلتے تھے ٹونک سے تو سیدھے سرون جا کر کے رکتے تھے، بھوپال سے نزدیک ہے وہ، اتنا طاقتور تھا۔ تو اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پر جو شکار کی وجہ سے دوڑے اور وہ بچھڑ گئے، گرمی کا موسم شدید، حلق میں کانٹے سے ہونے لگے، پیاس کی شدت ہوئی، وہاں جنگل بیابان میں کوئی شخص تھا، اس کے جھوپڑے میں پہنچے، وہاں پر پانی پیا، سائے کے اندر بیٹھے اور تھوڑا قرار آیا، اتنے میں وہ تلاش کرتے ہوئے حشم خدم وہ سب پہنچ گئے۔ وہ پہنچے، بادشاہ کو وہ خود بھی نہیں پہچان پایا تھا کہ یہ بادشاہ سلامت ہیں،
تو بادشاہ سلامت نے کہا تھا اس شخص سے کہ بھائی تم بھی ہمارے پاس کبھی آنا دہلی میں تو ہم تمہیں نوازیں گے. تو اس نے پوچھا کہ مکان کیا ہے, کون سی گلی میں رہتے ہیں, کیا پتہ ہے آپ کا؟ اکبر بادشاہ نے کہا بس وہاں پوچھ لینا, لال قلعہ, بڑا سارا مکان ہے, لال قلعہ پوچھ لینا, کوئی بتلا دے گا تو ہم سے مل لینا. خیر وہ چلا گیا. ایک عرصہ گزر گیا. اب اس شخص کو اتفاق سے کوئی ناگہانی ضرورت اتنی سخت پیش آئی تو اس کو یاد آیا چلو وہ اپن نے ان کے ساتھ میں کچھ بھلائی کی تھی, وہ انہوں نے کہا بھی تھا تو دہلی میں بولی آتے ہیں شاید کچھ دے دیں. اب وہاں جب پہنچے اور لال قلعے کے دروازے پر, اور کہا ہے کہ دروازے پہ نگراں, انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے بلایا تھا مجھے, وہاں ان کے پاس آیا ہوں میں. اب اس کے انداز گفتگو سے اندازہ تو ان کو بھی ہو گیا کہ بھائی کوئی بات ہے. انہوں نے بادشاہ سلامت کو اطلاع کی, انہوں نے کہا کہ ہاں, کیونکہ بات یاد آ گئی, اندر بلا لو. اندر بلایا, اس کو مہمان بنایا کہ بھی بعد میں کریں گے باتیں, اور زیادہ دہیج لین دین وہی بعد میں کریں گے. مہمان بنا لیا شاہی. رات کو اور گئے. یہ حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا واقعہ ہے. رات کو کچھ رونے کی آوازیں آئیں اس مہمان کو, گاؤں کے گوار کو. اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کہ بادشاہ سلامت رو رہے ہیں. کہ بادشاہ کو ان کو کیا تکلیف دقت پریشانی ہو گئی, ان کو کیا کر, کہ نہیں یہ مانگ رہے ہیں. اتنا بڑا بادشاہ ہو کے کس سے مانگ رہا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں روزانہ. کہ اچھا. خیر بہرحال وہ بات آئی گئی. جب دربار لگا اور بادشاہ سلامت نے ان سے حال احوال پوچھا, اور پوچھا کہ کس لیے آئے تھے اور کیا, تو کہا تھا کہ آیا تو تھا لینے کے لیے, لیکن اب ارادہ لینے کا نہیں ہے. کہ کیوں؟ کہ جو خود مانگتا ہو وہ کیا دے گا, اور مجھے معلوم چل گیا کہ آپ کس سے مانگتے ہو, میں تو اسی سے مانگ لوں گا. ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس سے دعا مانگ رہے ہیں وہ پروردگار عالم سننے والا, دیکھنے والا, دینے والا ہے. اس نیت کے ساتھ, استحضار کے ساتھ دعا مانگیں گے انشاءاللہ. تو بارش نہیں ہو رہی تھی, قحط سالی ہو گئی تھی, اور رعایا جمع ہو کر کے گئی کہ جی آپ تو ہمارے رب ہیں, کہ اس میں کیا شک ہے. تو بارش تو بہت عرصے سے نہیں ہو رہی, قحط سالی ہو گئی, تالاب خشک ہو گئے, کنووں میں پانی نہیں رہا, جانور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو بارش تو برسائیے, آپ ہیں تو پانی برسائیے. تو کہا کہ ہاں اس میں کیا شک ہے, رب تو میں ہی ہوں, چلو جنگل چل دیں گے, یہاں سے کیا وہاں سے کریں گے بارش. اور سارے کے ساری رعایا کو, پبلک کو فرعون جنگل میں لے گیا, پہاڑ کے دامن میں, اور سب سے کہا کہ تم یہ رہنا, ہلنا نہیں, اوپر مت آنا, یہ ہمارا راز ہے الوہیت کا, ربوبیت کا, ہماری خدائی ہے, یہیں رہنا سب. اور اوپر گیا, اور جب دیکھا کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا, سجدے میں پڑ گیا کہ پالن ہار رب تو ہی ہے, لیکن وعدہ کر کے آیا ہوں بارش برسا دے, وعدہ کر کے آیا ہوں, پالن ہار تو ہی ہے, وعدہ کر کے آیا ہوں بارش برسا دے. سجدے میں پڑا رہا, پھر آیا, بارش ہونے لگی, آیا, ہوئی نہیں ہوئی بارش, کہاں ہو گئی, آپ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. مطلب ایسوں کو بھی یہ یقین تھا کہ پروردگار سے مانگا جائے گا تو پروردگار عطا فرمائے گا. ٹھنڈے پانی کی بوتل بھیج دو, ٹھنڈے پانی بھیج دو, مفتی صاحب کو دے دو, ادھر جگہ ہے ویسے. ہاں چلو ادھر بھیج دو, آپ اور ادھر جاؤ, آپ لے جائیں گے آرام سے. اس میں مولانا میاں اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی کی حکایت لکھی ہے. اب حکایت کیا ہے وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ان کا نام دیکھ کر کے ایک بات یاد آ گئی. راندیر گئے تھے وہاں قبرستان میں, وہاں ان کا مزار بھی ہے. تو یہ دیوبند میں ایک ہی زمانے میں دو بڑے بڑے بزرگ تھے. ایک تو شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک حضرت میاں اصغر حسین صاحب محدث دیوبند. دیوبند میں قحط سالی ہو رہی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, ایک عرصہ گزر گیا. اب پریشان تھے, سب دعائیں کر رہے تھے, نتیجہ کچھ نہیں نکلا. لوگ اکٹھے ہو کر کہا, حضرت شیخ الاسلام نے اعلان کروا دیا کہ عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کی جائے گی.
بارش طلبی کی نماز ادا کی جائے گی، دعا کی جائے گی، سب چلیں۔ مولانا میاں اصغر حسین صاحب کو معلوم ہوا کہ حضرت مدنی نے یہ اعلان کروا دیا ہے کہ نماز استسقاء بارش طلبی کی نماز عیدگاہ میں ہوگی فلاں دن، اور اس میں فقہاء نے وضاحتیں بھی کی ہیں کہ سارے کے سارے انسان چلے جامیں، اور بوڑھے بھی جامیں، اور بیمار ہزار بھی جامیں، اور بچے بھی جامیں۔ حل تو یہ ہے کہ اپنے چوپایوں کو گائے ویل بکرا بکری کو بھی لے کے جامیں، ایسا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نماز یہ پڑھیں گے، مشرکین کفار آدھائے دن نہ جامیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور اترتی ہوئی ہوتے رک جائے، تو وہ سب جائیں اور وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو اور نظر رحمت ہو، درگزر سے کام لے پروردگار خیر۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے لیکن بارش تو ہونی نہیں ہے، یہ مولانا اصغر حسین صاحب نے کہا۔ اچھا، حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رمضان میں ظہر بعد بیان ہوا تھا، ایک صاحب کا افریقہ سے آئے تھے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، بارش تو ہونی نہیں ہے۔ اس تاریخ کو مقرر دن پر حضرت مدنی نے نماز استسقاء پڑھائی، دعا بھی بہت اہتمام سے کرائی، پھر بارش نہیں ہوئی۔ پھر دعا دوسرا اعلان کروایا کہ پھر عیدگاہ میں نماز ہوگی، اس لیے کہ تو متعدد مرتبہ بھی کی جا سکتی ہے۔ ان کو معلوم چلا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، نماز کو سنت بھی ہے کہ لیکن بارش تو ہونی نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ پھر دوبارہ حضرت مدنی نے اعلان کرایا تو نماز بھی ہوئی، دعا بھی کرائی، بارش نہیں ہوئی۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں پھر تیسرا اعلان کروایا کہ عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کی جائے گی اور دعا ہوگی۔ یہ پہنچ گیا کہ نماز میں پڑھاؤں گا آپ کے، انہوں نے فرمایا نماز میں پڑھاؤں گا آپ کے۔ اپنے لوگوں سے کہہ دیا بارش تب بھی نہ ہونی، کہ میں پڑھاؤں گا نماز، آپ پڑھائیے۔ تیسرے مرتبہ پھر نماز استسقاء کی ہوئی، بارش طلبہ کی نماز، اور دعا بھی انہوں نے خود نے پڑھائی، میں اصغر حسین صاحب نے دعا بھی کرائی، بارش تو ہونی بھی نہیں تھی، خیر نہیں ہوئی، صاحب کشف بھی تھے۔ اب اس میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 2 مرتبہ حضرت مدنی نماز پڑھا چکے تھے اور بارش نہیں ہوئی، خدائی فیصلہ اس میں یہی رہا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسری مرتبہ بھی ان کے ایسا کرنے سے بارش نہیں ہوئی تو لوگوں کی عقیدت ان سے متاثر ہوگی، اور میرے زبان سے نکل گیا تھا کہ نہیں ہوگی تو کہیں میری طرح ہو جائے، تو اس لیے تیسرا نمبر میرا ہی آ جائے کہ میں نے بھی کیا تو بھی نہیں ہوئی۔ یہ ہے ظرف کی بات، اصل بات اس میں یہ ہے اعلی ظرفی کی۔ اب بعض باتیں کئی دفعہ بھی کہنے میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت جی انعام الحسن صاحب چھتہ مسجد دیوبند تشریف لے گئے، چھتہ مسجد دیوبند گئے، مہمان ہوئے حضرت مفتی محمود حسن صاحب کے، اس لیے کہ یہ خاندان سے نزدیک رہے ہیں۔ کھانا ہی نہیں، کیا کھانا تھا، حضرت مفتی صاحب نے کھانا تیار کروایا، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، حضرت جی نے بھی کھانا کھا لیا، مفتی صاحب نے بھی کھانا کھا لیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا نفلی روزہ تھا، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند نے اپنا نفلی روزہ توڑ دیا مہمان کے اکرام میں۔ اچھا، یہ فقہا نے لکھا بھی ہے کہ کوئی ایسا مہمان ہو جس کی دلجوئی مقصود ہو وغیرہ، تو اس کی وجہ سے اپنا نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے، قضا کرنا واجب ہے، تو 1.5 روزہ رکھنا پڑ جائے گا نا، آدھا تو ہو ہی گیا، 1 روزہ پھر دوبارہ رکھو، اور طبیعت گرانی بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے، میرا خیال ہے اگر اپن لوگ ہوتے ہیں تو اول تو اپنا نفلی روزہ توڑتے نہیں، کہتے تھے جی میرا تو روزہ ہے، توڑتے نہیں، مہمان کو کھانا کھلا دیتے۔ نمبر 2 ہو سکتا تھا کہ کچھ حضرات اپن میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا نفلی روزہ بھی توڑ دیتے، بھائی ایک بزرگ آدمی آئے ان کے لیے توڑ دو اپنا نفلی روزہ۔ لیکن جو اس میں خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے زندگی میں کبھی حضرت جی کو جتلایا نہیں کہ میرا روزہ تھا اور میں نے آپ کے احترام اکرام میں دلجوئی میں اپنا روزہ توڑا ہے، یہ کبھی نہیں جتلایا۔ خاص بات اس واقعے میں یہ ہے۔ حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑے عالم تھے، کوئی بزرگ تھے، اس زمانے میں ان کی شہرت بھی بہت تھی۔ حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا کہ دیکھے تو صحیح کہاں تک پہنچے ہیں،
اور وہ حضرت مجدد الفسانی کے بہت سخت مخالف تھے. مجدد الفسانی صاحب کے خلاف بہت بولتے تھے. خیر انہوں نے جو دیکھا، مراقبہ کیے کبھی. اب بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا ہے. واقعی ہے، مانے کوئی مانے، نہیں مانے کوئی فقہی مسئلہ تو ثابت کرنا نہیں ہے. تو صاحب انہوں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے مراقبہ کیا کہ بھائی کہاں ہے. دیکھا تو وہ سب جگہ دیکھ لیے، نیچے سے اوپر تک چلتے چلتے وہ تو عرش مولا تک پہنچ گیا، کہیں نظر نہیں آ رہے. پھر کبھی خیال آیا، نظر ڈالی تو وہ تو تحت سارا یعنی نیچے والے حصے کے اندر نظر آئے دہکتے انگاروں میں. بہت افسوس ہوا کہ اتنا بڑا عالم اور وہ اس کا ٹھکانہ یہ 3 دن 3 رات تک سجدے میں پڑے رہے. لیکن اپن جو الفاظ بولتے ہیں شریعت طریقت والے وہ دائرہ لیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ 72 گھنٹے تک سجدے میں رہنے، نماز پڑھی نہ اور نہ انہوں نے استنجا کیا نہ کھانا کھایا. یہ مقصد نہیں ہے. یعنی 3 دن 3 رات میں جو بھی وقت ان کے بعد میں رہا وہ سجدے میں پڑھ کے دعا ہی کرتے رہے کہ اے پروردگار ان کا نام بدبختوں میں سے ہٹا کر کے نیک بختوں میں شامل فرما دے. ان کا نام بدبختوں میں تھا جو انہوں نے مراقبہ میں دیکھا تھا. 3 دن کے بعد سجدے میں پڑے کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ اپنے مخالف کے لیے. 3 دن 3 رات کے بعد میں پھر القاء ہوا کہ ان کا نام بدبختوں سے ہٹا کے خوش نصیبوں میں کر دیا گیا، سعادت مندوں میں. اول تو مخالف کے لیے ہم تو ایسا کر نہیں سکتے. اگر کر بھی لیں گے تو اس کو جتلائیں گے ضرور، سرکار کہاں تھے، ہم نے آپ کو وہاں سے وہاں پہنچوا دیا. انہوں نے زندگی میں کبھی اپنے اس مخالف کو یہ نہیں بتلایا کہ آپ فلاں جگہ پر پڑے ہوئے تھے، میں نے دعا کر کے پروردگار سے 3 دن 3 رات میں آپ کو وہاں تک پہنچوایا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نیت المومن ابلغ من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی شخص زیادہ زیادہ کتنا مال خرچ کر سکتا ہے؟ بھائی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے گا، اس سے زیادہ کیا کر لے گا؟ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے گا، نفلی روزے 80 سال سے زیادہ کے کیا رکھ لے گا؟ نماز اگر پڑھ سکتا ہے کتنے پڑھ لے گا؟ 24 گھنٹے کے اندر نفل رکعتیں کیلکولیٹر بتلا دے گا کتنے پڑھ لے گا، زیادہ زیادہ. لیکن نیت آدمی ایسی کر سکتا ہے کہ پروردگار اگر میرے پاس اتنا ہوتا تو میں سارے کے سارے دنیا کے اندر غربا فقراء کو تقسیم کر دیتا، اس کو ثواب مل جائے گا اتنا بڑا. یہ ہے نیت المومن ابلغ من عملہ.